مگر میں جب جیتے جی اس کو یہ نہ بتا سکی تو مرنے کے بعد کس طرح بتا سکتی تھی؟ جس دن سے نیّر کا خط آیا تھا مجھے کسی پل چین نہیں تھا کہ میرا شریک حیات بھی مجھے سکون نہیں دے سکا تھا۔ چند دنوں سے ان کی ڈیوٹی کافی سخت تھی۔ وہ 12-1 بجے آتے اور آتے ہی سو جاتے اور میں تمام رات جاگتی رہتی۔ جو خود تھکا ہارا گھر آتا، بھلا وہ کیا جانے کہ اس کی شریکہ حیات کس حال میں ہے، اس پر کیا گزر رہی ہے۔ وہ مجھے ٹائم ہی نہیں دے پا رہے تھے اور میرے دل کا سکون کٹ گیا تھا۔ سیر و تفریح میں بھی دل نہیں لگتا تھا۔ ماضی کا درد بہت ستانے لگا تو قلم لے کر دل کی باتیں لکھنے بیٹھ گئی، کیونکہ جب بات کہیں نہیں جا سکے تو دل کا بوجھ بہت بڑھ جاتا ہے۔ یوں کہہ دینے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ حقیقت جو میں تحریر کر رہی تھی وہ 100% سچ ہے، ایسا سچ جو کبھی میں امجد کو بتا نہ سکی اور نہ ہی نیّر کو جواب دے سکی، نہ ہی اپنے محبوب شوہر کو بتا سکی۔ حالانکہ میں نے اپنے شریک زندگی سے دل اور دنیا کی کوئی بات آج تک کبھی نہیں چھپائی تھی۔ میری شادی 14 سال کی عمر میں ہو گئی۔ شوہر مجھ سے عمر میں کافی بڑا تھا۔ محلے داروں رشتہ داروں نے کافی مخالفت کی، مگر والدین نے دولت دیکھ کر رشتہ کر دیا۔ اس پر رشتہ داروں نے ہم سے قطع تعلق کر لیا، محلے والوں نے بھی ملنا چھوڑ دیا۔ میں نے تو نصیب کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا، اور سچی بات ہے کہ میں اتنی کمسن تھی، کیا کسی سے کہتی اور کیا سمجھتی۔ میری ایک سہیلی تھی جس کا نام عفت تھا۔ ہمارا آپس میں بہت پیار تھا اور ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بھی رہتا تھا۔ عفت کا بھائی امجد اکثر پڑھائی میں ہم دونوں کی مدد کرتا تھا۔ یوں میرا اور امجد کا روزانہ آمنا سامنا ہوتا تھا، کیونکہ ہمارے گھر پاس پاس تھے۔ مجھے خبر نہیں کہ امجد کے دل میں میرے لیے کیا جگہ تھی۔ جب میری شادی ہونے لگی تو میں تو بہت کم سن تھی، گرد و پیش سے بے خبر تھی، لیکن جب میری شادی ہونے لگی تو امجد بہت مضطرب ہوا۔ اس نے اپنے گھر میں ہر ایک سے کہا کہ اس کے ماں باپ کو اس ظلم سے روکو، یہ شادی نہیں ہونی چاہیے۔ صنوبر ابھی کم عمر ہے اور وہ شخص 40 برس کا ہے، مگر امجد کی بھلا کون سنتا، جبکہ میرے امی ابو نے میرے قریبی عزیزوں، خالہ، ماموں، چچا وغیرہ کی ایک نہ سنی اور میری شادی اس طرح ہو گئی۔ سال بھر بعد ایک بچی کی ماں بھی بن گئی، حالانکہ میں اس وقت خود اتنی چھوٹی تھی کہ اپنی بچی کو بھی اٹھانا مجھے نہیں آتا تھا۔ عفت سے اتنا پیار تھا کہ کچھ ہی دن بعد میں بچی کو لے کر ان کے گھر جا پہنچی۔ امجد بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے میری بچی کو اٹھا لیا اور بہت پیار کیا۔ وہ دونوں مجھ سے کافی دیر تک باتیں کرتے رہے اور ساتھ ہی مذاق بھی کرتے رہے کہ ننھی منی اماں بن گئی۔ اس طرح جب میں میکے آ کر عفت کے ہاں جاتی تو امجد بھی ملتا اور خوب باتیں شروع کر دیتا۔ ایک دن عفت اور میں نے چھانگا مانگا جانے کا پروگرام بنایا۔ ان دنوں آموں کا موسم تھا، ہم خوب سارے آم ساتھ لے گئے، برف کے کولر بھی بھر لیے۔ امجد کو پتا تھا کہ مجھے آم بہت پسند ہے۔ وہ میرے آگے آم کھا کھا کر گٹلیاں پھینکتا جاتا تاکہ میں بے چین ہو جاؤں، لیکن ہم سب ہنستے کھیلتے رہے اور مجھے کسی چیز کا برا نہ لگا۔ امجد کی چچا زاد بہن بھی میری دوست تھی۔ اس کی شادی اس کے تایا کے بیٹے ارسلان سے ہو گئی جو سعودی عرب میں ملازمت کرتا تھا۔ انہوں نے پہلے نیّر اور پھر امجد کو بھی وہاں بلوا لیا۔ انہی دنوں میرے شوہر کو امریکہ کا ویزا مل گیا۔ وہ کہنے لگا کیوں نہ وہاں پیر جما لوں، پھر تمہیں بلا لوں گا۔ مجھے گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی، ایک بچی کی ماں تھی اور دوبارہ امید سے تھی۔ امریکہ جا کر میرے شوہر نے نیشنلٹی کی خاطر کسی امریکی لڑکی سے شادی کر لی۔ وہ 5 سال باہر رہے۔ میں لوگوں سے سنتی تھی کہ میرے شوہر نے وہاں شادی کر لی ہے، لیکن یقین نہیں کرتی تھی، کیونکہ جب وہ یہاں تھے تو بہت پیار جتاتے تھے۔ مجھے تقریباً پورا پاکستان گھما دیا تھا۔ سوات، کاغان، گلگت، آزاد کشمیر اور مختلف خوبصورت جگہوں پر لے گئے تھے، لیکن میں بے شعور تھی، ایسے سیر کرتی جیسے بچے بچیاں کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ میں شوہر کے جذبات کی طرف تو دھیان ہی نہیں دیتی تھی۔ 5 سال کے بعد جب میرے شوہر واپس آئے تو ہم کراچی شفٹ ہو گئے۔ وہ 2 ماہ ساتھ رہے اور بالکل اچھی طرح رہے، لیکن جاتے ہوئے مجھے طلاق دے گئے اور کہا کہ شاید میں پھر نہ آ سکوں۔ بچیاں بھی انہوں نے مجھے دے دیں۔ یہ میرے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ اپنی بچیوں کی خاطر میں نے لاہور جا کر نوکری کر لی۔ صبح میں اسکول پڑھانے جاتی اور شام کو ہیئر پارلر میں کورس کرتی۔ پارلر میں جو میری استاد تھیں وہ امجد کی رشتہ دار خالہ بھی تھیں۔ ایک دن اچانک امجد اپنی خالہ سے ملنے آیا تو مجھ سے بھی ملاقات ہو گئی۔ میرا حال جان کر اسے بہت افسوس ہوا۔
وہ اس وقت تو چلا گیا، لیکن گھر جا کر اپنی والدہ سے کہا تھا نا کہ اس بڈھے سے اس معصوم کی شادی نہ ہونے دیں۔ آخر وہی ہوا۔